محمد وعجل فرجه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں سینکڑوں سال کی دوری کے باوجود اور ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کے باوجود سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس کا شکر ہے. اس نے ہمیں سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار دیا ہے. دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس عزاداری کے صدقے میں ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں ان کی زیارت اور شفاعت نصیب فرما. ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام تعجیل ظہور کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ. پروردگار عالم نے دین مبین میں اپنے دین میں قرآن کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے بہت سارے احکامات کو بیان کیا ہے، عبادتوں کے طریقوں کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کیسے نماز پڑھیں گے، آپ کیسے زکوٰۃ دیں گے، کیسے حج کو انجام دیں گے، یہ خدا متعال کے دین نے بہت سارے احکام بتائے. ان احکام کے ساتھ ساتھ خدا متعال نے قرآن کریم میں کچھ قانون بتائے کہ اگر تم زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وہ کسی قانون کے اندر رہ کر ہے. اور ان قانونوں کو اگر کوئی سمجھ جائے، قوانین کو کوئی سمجھ جائے اور اس کے حساب سے زندگی گزارنا شروع کر دے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ طاقتور آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. پھر اس کے پاس بے پناہ طاقت ہوگی. اگر آپ فزکس کے تھوڑے سے قوانین سمجھ جاتے ہیں تو آپ کون کون سی انوینشنز کر لیتے ہیں. آپ کچھ رولز سمجھ جاتے ہیں تو آپ گرمی کو سردی کر لیں گے، سردیوں کو گرم کر لیں گے. جہاں فصل نہیں اگتی ہے وہاں فصل اگا لیں گے. اب یہ کہ کوئی غلط استعمال بھی کر لے گا اس سے اسلحے بنائے گا.
یہ فزکس کے اور میٹیریل ورلڈ کے کچھ قوانین کو سمجھ کر اتنا کچھ کر دیا ہے، اور اگر ہم خدا کے اسپریچول قوانین کو سمجھ جاتے تو ہم نہیں معلوم کہاں پہنچ جاتے. اور یہ ساری دنیا جو کچھ بھی ہے قانون کے اوپر ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس غلط فکر کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جو شیطانی نظام پھیلاتا ہے جس کے اندر جبر ہے، لیکن جو خدا کا نظام ہے وہ اختیار کی فکر دیتا ہے، ارادے کی فکر دیتا ہے، ذمہ داری کی فکر دیتا ہے. جبر و اختیار ہمیشہ کا پرانا معاملہ ہے، لیکن چند منٹس میں انشاءاللہ اس کے اوپر چند جملے عرض کریں گے اور اپنے موضوع سے کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک اوپینین یہ ہے جو ہم نے عرض کیا غلط اوپینین، وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے. جو کچھ ہے پہلے سے اسکرپٹڈ ہے. اس اسکرپٹڈ ٹیکسٹ کے تحت یا پورے انوائرمنٹ کے اندر، سینیریو کے اندر میں اور آپ آ گئے اور اس دنیا میں ویسے ہی زندگی گزاریں گے جو پہلے سے اسکرپٹڈ ہے. ایک اوپینین، غلط اوپینین یہ ہے. اچھا، ایک اوپینین یہ ہے کہ اسکرپٹڈ تو نہیں ہے لیکن رول بھی نہیں ہے، سب کچھ ہیپیزرڈ ہے، کوئی کچھ بھی کر لے کوئی بھی رزلٹ نکل آئے گا، کوئی بھی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی بہت اچھا انسان ہے، زندگی گزار رہا ہے، آخری عمر کے اندر بے ایمان ہو گیا. بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. یہ غلط اوپینین ہے، یہ صحیح اوپینین نہیں ہے. لیکن جب دنیا میں کچھ چیزوں کی انٹرپریٹیشن نہیں کر پاتے تو اس غلط اوپینین پہ آ جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی تھا، اس نے بہت اچھی زندگی گزاری، نعوذ باللہ بچے گمراہ ہو گئے، دیندار بھی نہیں ہے، دیندار نہیں مسلمان بھی نہیں ہے. میں نے بہت عجیب ایک کیس دیکھا، اور خود جس کے ساتھ ہوا اس نے مجھے بتایا کہ بھئی ہم ایسے لوگ تھے، جو ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں تو ٹائم لگ جائے گا، لیکن بہت سمری کرتے ہوئے مثلا انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم لوگ 1 مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ہم لوگ 3 مہینہ روزہ رکھتے ہیں ہر سال. اور ہم جہاں پہ رہ رہے تھے وہاں عزاداری نہیں تھی، کتنے سال تک عزاداری ہمارے گھر پہ ہوئی ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ نماز شب قضا کی ہوگی، بہت کم کوئی ٹائم ہے. تو یہ سب چیزیں انہوں نے بتائیں جو بہت زیادہ تھا، نارمل سے بہت زیادہ تھا. لیکن اس نے کہا کہ وہ خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوا ہے کہ میرا کوئی بچہ اب مسلمان نہیں ہے. تو میں سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹس نہیں کر رہے، کام اچھا نہیں کر رہے. تو میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یعنی مثلا وہ نماز نہیں پڑھتے. اس نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمز نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں ہی نہیں. تو اب مثال کے طور پر کوئی یہ دیکھتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، کیا کوئی رول ہے یا نہیں ہے، اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کر پائے تو وہ بولتا ہے رول نہیں ہے کوئی. ایک تیسری اوپینین ہے کہ بھئی دنیا کے اندر ہر چیز کا کوئی رول ہے. آپ کو اور مجھے رول سمجھ میں نہیں آتا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہیپیزرڈ ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹل ہے. مثلا یہ جو پیرنٹس تھے، مثلا انہوں نے اتنا اچھا دین کے اوپر اٹینشن دی، ان کے بچے نعوذ باللہ دین سے باہر چلے گئے، تو کوئی کیا یہ ایکسیڈنٹل ہے؟ نہیں، ایکسیڈنٹل نہیں ہوگا، اس کے بھی رولز ہوں گے. اب مجھے اور آپ کو زندگی میں کیا کوشش کرنا چاہیے؟ چیک کریں وہ رولز ہیں کیا. اور اس سے بھی بڑا پرابلم یہ ہے، ان رولز پر ہم لوگ جو چل رہے ہیں رزلٹ کیا ملنے والا ہے. 1-2 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہت سمپل کیس ہے جو تقریباً ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے میرا خیال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی فیل کرتے ہیں کہ اسپریچولی اچھا چل رہا ہے معاملہ. 1 مہینہ فیل کریں گے مثال کے طور پر اسپریچولی بہت اچھا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، دعا بھی پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، چیزیں صحیح چل رہی ہیں. اچانک دیکھیں گے معاملہ ختم، بالکل آؤٹ ہو گیا معاملہ. میں نے خود اپنی زندگی میں اگر میں نہ کہوں ہنڈریڈس آف سچ کیسز تو بہرحال بہت کیسز دیکھیں
جن کو میں نے دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے نماز شب 1 گھنٹہ لگاتا ہے، پھر میں نے دیکھا فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. تو آدمی کہتا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سامنے والا کہے گا میں نے تو سب کچھ کیا تھا صحیح. تو میں اس کو کہوں گا نہیں، تم نے جو صحیح کیا تھا وہ تمہیں نظر آ رہا ہے، جو تم نے غلط کیا تھا وہ تم دیکھ رہے ہو. غلط کیا تھا؟ وہ سامنے والا پوچھے گا بھی غلط کیا تھا، تو میں کہوں گا تھوڑا سا اپنا انالیسس کرو. خدا کا نظام ہم لوگوں کو ایکسٹرا فیورز نہیں دے گا، قانون باقی رہیں گے، قانون نہیں ٹوٹتے. مثلا میں کیا چاہوں؟ میں یہ چاہوں کہ دوسرا آدمی پانی پیے تو اسے پانی کا احساس ہو، یہ میرا دشمن پانی پیے تو اس کو زہر بن جائے. یہ نہیں ہوگا. وہ دشمن زہر پیے، پوائزن ہو تو پوائزن ہو، اور میں پوائزن لوں تو ہاں ملک بن جائے. یہ نہیں ہونے والا ہے. میرے لیے بھی پوائزن ہی رہے گا. اب مثال بہت سادہ، اسی مثال کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بھئی ایک آدمی ہے بہت اچھا جا رہا ہے، نمازیں اچھی پڑھتا ہے، قرآن اچھا پڑھتا ہے، سارے کام اچھے کر رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. آدمی جھوٹا ہے. اچھا اب یہ جو نماز چل رہی ہے، قرآن ہے اور سب کچھ ہے، اور جھوٹ بھی ہے. اب 2 راستے ہوں گے. یا تو یہ نماز، قرآن، عبادات اس کو جھوٹ سے نجات دلا دے، یا اس کا جھوٹ ان سب سے دور بھگا دے. 2 میں سے ایک ہوگا. ان 2 میں سے ایک ہوگا. اب کوئی یہ چاہے میں ساری زندگی ان دونوں کو لے کے چلوں گا، نہیں برادر، یہ نہیں ہونے والا ہے. یہ کچھ وقت تو چل جائے گا لیکن ہمیشہ نہیں چلے گا. اب اور کیا؟ مثال کے طور پر ہر خدا کا حکم لے لو اسی طرح. نعوذ باللہ، صد نعوذ باللہ. مثلا فرض کرو میں اپنے پیرنٹس کے لیے اچھا نہیں ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، ماتم کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ ہے، اچھا کر رہا ہوں، لیکن پیرنٹس کے لیے اچھا نہیں ہوں. کب تک چلے گا؟ کچھ دن تو چل جائے گا. خدا کا نظام سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ جلدی وہ کرتا ہے جسے موقع نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. خدا کو کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک ہم لوگ جلدی کے مقابلے میں عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں فوت. ویسے تو ہمارے ہاں فوت مرنے کے لیے کہتے ہیں، فوت ہو گیا یعنی مر گیا، لیکن فوت کا عربی میں میننگ یہ نکلتا ہے اس کا ٹائم نکل گیا. گویا آپ لوگوں کے یہاں جیسے ایکسپائر ہو گیا. صحیح ہے. اب جیسے ایکسپائر بھی مرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ٹائم نکلنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مثلا آپ کے پاس یوگرٹ کا ڈبہ ایکسپائر ہو گیا تو وہ مرے گا نہیں، ظاہر ہے اس کا ٹائم نکل جائے گا. تو آپ کو 8 بجے گاڑی پہ بیٹھنا تھا ٹرین میں، اور آپ پہنچے اور ٹرین نکل گئی، تو وقت کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. فوت ہو گیا. کیا مطلب؟ چانس نکل گیا. اب اس کا چانس نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی خدا جلدی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی. نکل بھی گیا تو اس کے کنٹرول میں ہی ہے، کہیں نہیں جائے گا. تو وہ مثلا نمرود کہتا ہے میں حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالوں گا، تو خدا چاہتا تو اس دن اس سے پہلے کہ نمرود درخت کاٹے گا نا، درخت کاٹے گا، جمع کرے گا، اگلے دن آگ جلانے کے لیے 1 رات پہلے خدا سارے جنگلوں میں آگ لگا دیتا، کل کوئی درخت ہی نہیں ہوتا. ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا. جس دن حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا چانس تھا، پروگرام تھا، چونکہ سب کو بلایا تھا، اللہ اس دن بارش برسا دیتا، ایسی بارش کرتا کہ کسی درخت میں آگ ہی نہ لگتی، لکڑی میں آگ نہیں لگتی. کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا؟ جب وہ آگ میں ڈالنے کے لیے ان کو پھینکا تو ہوا سے اڑا کے کہیں اور لے جاتا. یہ بھی کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا. لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کیا کہا کہ مجھے کسی کی کوئی جلدی نہیں ہے، جس نے جو کرنا ہے کرے، کر لے. اور اس کے بعد خدا کیا کرے گا؟ خدا کہتا ہے یہ جو زمین و آسمان ہے یہ میرا لشکر ہے، تمہارا جسم میرا لشکر ہے، کہاں جاؤ گے؟ میں اپنا کام کروں گا. آپ اور میں سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، اس کام کو چیک کر لیجئے. تو اب مثال کے طور پر کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بھئی یہاں پہ ایک پورا شیطان کا نظام ہے.
یہاں پہ خدا کا بھی ایک نظام ہے. آپ اور میں فوراً اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوشش کریں ہم کس ٹریک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ٹریک کے اوپر چلتے ہوئے کچھ سالوں کے بعد ہم کہاں ہوں گے. اور ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں یہاں پر. تو اپنے ٹریک کو کیسے چیک کریں گے؟ چند پوائنٹرز میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کل، ان کو تھوڑا سا دوبارہ بتاؤں گا اور اس کے اوپر تھوڑا سا اور ایکسپلینیشن اور ایک دو مثالیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب اس کو کس طرح سے ایسے رکھیں کہ آپ کی توجہ بھی باقی رہے اور اس کام کو ہم انجام بھی دے سکیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹریک ہے جس میں ایک انسان یہ کہتا ہے جو میرا دل چاہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو، سب کچھ اسموتھ چلے، سب کچھ آسان ہو، مجھے کوئی مشکل اپنے اوپر نہیں ڈالنی ہے. تو مثال کے طور پر ہم کہیں گے بھائی خدا متعال نے روزہ رکھا ہے، تو دو کیٹیگریز ہوں گی. ایک تو کہے گا کہ وہ رکھا تو تھا لیکن میں نہیں رکھ رہا، یہ تو باہر ہو گیا معاملہ. ایک کہے گا رکھوں گا، اس کا بھی میں نے حل نکال لیا ہے. وہ کیا حل نکالا ہے؟ سارے دن سوتا رہوں گا، شام کو اٹھوں گا، روزے کا ٹائم ختم ہو جائے گا، روزہ کھول لوں گا، کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا. مثلا خدا متعال نے حج رکھا ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں میں پریمیئر حج کروں گا. کیوں کوئی سختی کیوں لوں؟ میں ایسا حج کروں گا مجھے نہ دھکا لگے گا، نہ گرمی اٹھانی پڑے گی، نہ سختی اٹھانی پڑے گی، میں مزے میں جاؤں گا، مزے میں آؤں گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی لاجک یہی چل رہی ہے، کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ دین میں کہاں پہنچے گا؟ پہنچنا کہاں پر ہے؟ اب اس کے لیے معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پرانے زمانے میں جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے، ریسلرز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ اپنے باڈی پہ ٹیٹوز بنواتے تھے. پرانے زمانے میں، آج کل سب بنواتے ہیں، ایک ایسی پرابلم آ گئی. وہ اس زمانے ٹیٹوز بناتے تھے. تو وہ ایک آدمی تھا، اس نے جا کر اس سے کہا ٹیٹو بنانے والے سے، اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے ٹیٹو بنانے میں تکلیف تو ہوتی تھی، اب مجھے نہیں پتا ابھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اس زمانے تکلیف ہوتی تھی. تو جو بہت ذرا ہلکے دل کا آدمی ہوتا تھا وہ چھوٹا سا کوئی ٹیٹو بنوا لیتا تھا، اور جو ذرا پہلوان ٹائپ کا ہوتا تھا، بڑا اسٹرانگ مین، اور وہ آ کر بڑا بڑا ٹیٹو بنواتا تھا. تو ایک بندہ تھا وہ ذرا دل کا ہلکا تھا، وہ گیا ٹیٹو بنوانے والے کے پاس اور اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو سب سے بڑا ٹیٹو بناتے ہیں وہ کون سا ہے؟ اس نے کہا بھائی جو بہت تیر مارتا ہے، بڑا کام کرتا ہے، تو وہ شیر کا ٹیٹو بنواتا ہے. کہتا ہے میرے اوپر تم شیر کا ٹیٹو بنا دو. اس نے کہا بیٹا تمہاری حالت سے لگ نہیں رہا کہ تم شیر کا ٹیٹو بنوانے آئے ہو. اس نے کہا نہیں میرے اوپر تم شیر کا ٹیٹو بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں. اس نے کہا کہاں سے شروع کروں؟ کہنے لگا جہاں سے مرضی چاہو شروع کرو. اس نے جناب علی شیر کے سر سے شروع کیا. اب جو شیر کے سر سے شروع کیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی، تھوڑی دیر برداشت کرتا رہا، پھر تھوڑی دیر پہ اس نے کہا بھائی یہ کیا بنا رہے ہو یہاں پہ؟ کہنے لگا شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہنے لگا ایسا کرو سر چھوڑ دو پنجہ بنا لو. ٹیٹو بنانے کا اچھا سر چھوڑ دوں شیر کا پنجہ بناؤں، چلو ٹھیک ہے پنجہ بناتا ہوں. تو اب اس نے اس کے پنجے بنانا شروع کیے. اس نے دیکھا بھائی اس میں بھی بہت درد ہو رہا ہے. اس نے پوچھا یہ کیا بنا رہے ہو؟ کہنا میں پنجہ بنا رہا ہوں. کہنے کا یار پنجہ بھی چھوڑ دو. اس نے کہا بندے خدا تو چلا جا، تجھے شیر نہیں بنوانا ہے، تجھے چوہا بنوانا ہے اصل میں. جس کو شیر بنوانا ہے اس کو سر بنوانا پڑے گا، اسے پنجہ بنوانا پڑے گا. اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے یہ لطیفہ سنایا. آپ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کا 1400 سال انتظار ہوا ہے مجھے اس کا ناصر بننا ہے اور کوئی ٹف ٹائم نہیں لینا ہے. یہ کانٹرڈکشن کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ کربلا میں سید الشہداء کے ساتھ تھے وہ بہت ٹف ٹائم لے رہے تھے. ہم ان کی مشکل کو اگر گننے کی کوشش کریں ہم گن نہیں سکتے. کیس صرف یہ نہیں ہے کہ باڈی کے اوپر زخم لگ رہے تھے، بہت زیادہ گہرا کیس ہے، کیس اس سے کہیں زیادہ ہے. ابھی کوئی سختی نہیں لینا چاہتا ہے، سب لوگ چاہتے ہیں نرم آرام سب چلتا رہے. کیسے ہوگا؟
تو ایک بات آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں طے کرنی پڑے گی، بھائی آپ نے مشکل کام لینا ہے یا مشکل کام نہیں لینا۔ اگر آپ نے مشکل کام نہیں لینا ہے، دعا تو کر سکتے ہو لیکن ہونا نہیں ہے، پھر یہ ہوگا نہیں۔ اور میں بغیر کسی مثال کے طور پر مبالغے کے اور بڑھائے کے بالکل سادہ سادہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسی لیے کہ دیکھو اگر کوئی ٹف ٹائم نہیں لینا چاہ رہا نا تو وہ امام حسین کے کیمپ میں نہیں ہے، ایکچولی یہاں نہیں ہے، پھر وہ کہیں اور ہے۔ پھر کیوں؟ یہ تو کیمپ بھی سختی کا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، وہ جو امام حسین کے کیمپ میں نہیں تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ کوئی ممکن ہے اس چکر میں ہو کہ میں انصار امام تو نہیں بنوں گا، کم سے کم جنت میں ایک جھوپڑی تو مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں۔ الجنت محفوف بالبلا، روایت کہتی ہے جنت مشکلوں کے اندر، امتحانوں میں گھری ہوئی ہے، امتحان دینے پڑیں گے۔ خدا متعال نے قرآن کریم میں اتنی جگہ لکھا ہے میں تمہارا امتحان لوں گا، کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ تم کچھ نہیں کرنا تمہیں اور ہم تمہیں جنتوں میں لے جائیں گے اور امام کی نصرت پہ پہنچا دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہ جو ہم اور آپ کربلا کی یاد میں بیٹھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سوائے امتحان کی کچھ ہے یہاں پہ؟ اور وہ جو ظہور امام ہے وہ کوئی امتحان نہیں ہے، سب لوگ اپنے اپنے کام میں مست ہیں، مشغول ہیں، اور ظہور ہو گیا اور الحمدللہ ہم عوان و انصار میں شامل ہو گئے۔ اور بھائی اتنا آسان نہیں ہے یہ۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مشکل لینی ہے۔ اب کیا مشکل لینی ہے اس کو بھی تھوڑا سا عرض کروں، کیونکہ کل دوستوں نے کہا کہ بھائی کوئی تھوڑا سولوشن بھی تو دو۔ تو سولوشن کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سختی نہیں لے گا وہ اس کیمپ میں نہیں رہے گا۔ اس کیمپ میں رہنے کے لیے سختی اٹھانی ہے۔ تو اب اگر ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا کچھ سادہ سادہ باتیں بتاؤ، آسان سی، جس سے امام کی نصرت ہو جائے، تو میں کہوں گا بیٹا اس سے تو جنت بھی نہیں ملتی، نصرت تو بہت دور کی بات ہے، اس سے تو جنت بھی نہیں ملتی ہے۔ تو وہ کہے گا نہیں مولانا ہمیں تو لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کر لو بس جنت میں چلے جاؤ گے۔ دل کو بہلانے کو بہت اچھا خیال ہے، دل بہلا لو اپنا، ہوتا نہیں ہے اس سے۔ کیوں؟ خدا نے دنیا قانون پہ بنائی ہے۔ اتنے دو دن سے میں آپ کے سامنے پوائنٹ بول رہا ہوں، یہ قانون ٹوٹنے والے نہیں ہیں، ایکسیپشنز نہیں ہیں اس کے اندر۔ آپ کو اور مجھے قانون پہ چلنا ہوگا، اس قانون میں سختی آئے گی، اس قانون کو دیکھنا پڑے گا۔ تو کیا بات ہوئی؟ یہ جو شیطان کا نظام ہے یہ خواہشات کا نظام ہے، لوگوں کو قید کر دیتے ہیں، پریزن میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتے ہیں کیا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے؟ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی پرستش کی جاتی ہے، بندگی کی جاتی ہے، جس کے سامنے سر جھکا لیا جاتا ہے، جو وہ کہے وہ کرے۔ تو کچھ لوگوں کا معبود خدا ہے، کچھ لوگوں کا معبود خواہشات ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو اب اگر میں مثلا خدا سے کہوں خدایا میری یہ خواہش ہے مجھے دے دے، یہ میری خواہش ہے مجھے دے دے، یہ میری خواہش مجھے دے دے، اور خدا کا دین مجھ سے کیا مانگے؟ یہ نہیں مانگ رہا۔ اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں میں جنتوں میں جاؤں گا، میں امام کی نصرت کروں گا، یہ کنٹرڈکشن ہے، یہ نہیں ہونے والا۔ خدا متعال اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دیٹس اٹ، اے خدا ہمیں دے۔ خدا کو مانتے ہیں، رب کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ بے حیائی کی حد ہے، اس کو بھی یہ بات بھی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے اگر یہ تمہارا تھا تو تم کیوں نہیں ہو اس کے؟ اگر وہ رب تمہارا ہے تو تمہیں بھی تو اس کا ہونا چاہیے کچھ۔ تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے خدایا ہمیں دے۔ کہاں دے؟ دنیا میں دے۔ کیا دے؟ کچھ بھی دے دے، دنیا دے دے، بس کہیں سے بھی دے دے۔ ابھی بولوں گا کہیں سے بھی دے دے مطلب کیا۔ یہ ایک گروپ ہے، خدا متعال فرماتا ہے ہم ان کو دنیا دیں گے، ان کے بعد آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آخرت کا لفظ ہے بہت خطرناک ہے یہاں پر۔ کیا مطلب؟ فرما رہے دنیا دیں گے، اب حسین کے کیمپ میں نہیں آنا، پھر تم نے دنیا مانگی تھی، دنیا مل گئی، اب ادھر نہیں آؤ۔ تم نے صرف دنیا مانگی تھی، تمہیں دنیا بھر بھر کے دے دی ہے، اب تمہارا ہمارا معاملہ ختم ہو گیا،
ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، اب ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے. اور آخرت میں نے عرض کیا، یہ آخرت صرف مرنے کے بعد نہیں ہے، یہیں پہ آخرت ہے، یہیں پہ آخرت ہے. کیا مطلب؟ جو کربلا میں گئے وہ اہل آخرت تھے، فرما رہے اب آخرت کچھ نہیں ہے یہاں پہ. کیا مطلب؟ تم علی کے ساتھ نہیں ہوگے، پھر ان کے ساتھ آنے والے اہل آخرت ہیں. تم نے دنیا مانگی ہے صرف. ایک گروپ کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا ہمیں دنیا میں دے. یہ بھی نہیں کہتے دنیا میں اچھا دے، کہتے ہیں بس دنیا دے دے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کس کے ہاتھ سے دے یہ بھی پرواہ نہیں ہے، ذلیل سے دے یا اچھے سے دے یہ بھی نہیں پرواہ، عزت سے دے یا ذلت سے دے یہ بھی پرواہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، ذلت بھی اٹھا لے گا، دنیا چاہیے. حرام کا دے یا حلال کا دے اس کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. اس دنیا کے ساتھ اولاد رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم بھر بھر کے دیں گے. یہ جو ہم لوگوں کے بعض کے ذہن میں ایسا ہے نا، وہ جو پاکستان میں مشہور جملہ ہے، بدقسمتی سے آیت کریمہ کا غلط استعمال ہے، ھذا من فضل ربی. بھر بھر کے حرام کھائے اور بعد میں کہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو وہ جو غلط جملہ ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ اور بھی چل رہا ہے. اولاد کی قیمت پہ، عزت کی قیمت پہ، حرمت کی قیمت پہ دنیا کماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو خدا نے کتنا فضل و کرم کیا. اگر یہ فضل و کرم ہے تو عمر سعد تو بہت فضل و کرم میں تھا. پھر اگر یہ فضل و کرم ہے پھر یزید کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو تمہارے سے بڑھ کر سونے کے تختوں کے اوپر بیٹھتا تھا. کیا ہو رہا ہے؟ ایک آئیڈیالوجی کا گیپ ہے ہمارے پاس. خدا متعال فرماتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے؟ صحیح ہے وہ جو یہ کہے ربنا آتنا، اور صرف کہے نہیں کرے بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، خدا دنیا میں نیکی دے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی دے. اس کو دنیا صرف نہیں چاہیے، دنیا میں سلیکٹڈ چاہیے. کون سا؟ نیکی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ذلیلوں کے ہاتھ سے نہیں لے گا. اس کا مطلب ہے یہ ذلت سے نہیں لے گا، عزت سے لے گا. نیکی چاہیے اسے. وہ فی الآخرۃ حسنہ، خدایا آخرت میں حسنہ دے. صرف دنیا نہیں چاہیے، آخرت بھی چاہیے. اور اس کے بعد یہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میرا معاملہ خراب ہو جائے. وقنا عذاب النار، خدایا آگ سے بچا لے. اب یہ آگ کیا ہے؟ پچھلے سالوں میں میں نے ایک اشرا پورا ان باتوں کے اوپر پڑھا، ان سمبولک ٹرمز کے اوپر. آگ کیا ہے، پل صراط کیا ہے، برزخ کیا ہے. تو ابھی موقع نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک جملہ عرض کروں، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جس آدمی کے دل سے خواہشات نہیں نکلتی اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، کبھی سکون نہیں ملتا، یہ آگ ہے. یہ آگ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں آگ صرف وہ ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی، مثلا برزخ میں ظاہر ہوگی. نہیں، یہ دنیا میں آگ یہ ہے. یہ آگ ہے. ایک آدمی کے دل میں 25 لوگوں کی دشمنی ہے، یہ آگ ہے. یہ آگ ہے. ایک آدمی مجبور ہے 2 انسان بن کے زندگی گزارے، وہ بھی چل گیا تو، ورنہ تو 4 6 بن کے. ادھر اس کو یہ دکھاتا ہے، ادھر اس کو وہ دکھاتا ہے. ادھر دکھانے کا کچھ ہے، اندر کچھ اور ہے. یہ آگ ہے بیٹا، یہ آگ ہے. اس کو آگ کہتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو دین کے سبسٹنس تک پہنچائیں، دین کے ظاہر کے اوپر نہیں چلائیں. تو خدا متعال فرماتا ہے کہ بھئی ایک راستہ یہ راستہ ہے، خواہشات کا راستہ، نفس پرستی کا راستہ، سب سارا آسان چلاؤ، کوئی مشکل نہیں اٹھانا ہے، کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی ہے، کوئی فداکاری نہیں کرنی ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے مشکلات کا راستہ، سختی کا راستہ. اس میں سختی اٹھانی پڑتی ہے، اس میں مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. اچھا، دونوں کی پرسنالٹی میں کیا ڈفرنس آتا ہے؟ پرسنالٹی میں کیا ڈفرنس آتا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے جو کہتا ہے بھائی مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، مجھے صرف دنیا چاہیے. ایک آدمی ہے جو کہتا ہے نہیں، میں اللہ کے راہ پہ چلوں گا، سختی بھی اٹھاؤں گا، اور میں ہی اٹھاؤں گا، دوسروں پہ نہیں چھوڑوں گا، میں اٹھاؤں گا.
ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں، امام تشریف لائیں گے، ظلم سے لڑیں گے. ابھی کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی ہم کہہ رہے ہیں چلو کوئی اور لڑ لے، ابھی میں تو یہاں تو مشغول رہوں نا. بھائی تم پھر کیمپ میں تم کیوں ہوگے؟ اگر ابھی جاب کوئی اور کرے اور میں اپنے کام کو پورا کروں تو وہ کیمپ میں ہوگا، میں تھوڑی ہوں گا. پھر میں کیوں کیمپ میں ہوں گا؟ اس وجہ سے ہوں گا میں دعائے عہد پڑھتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ تم 5 منٹ 6 منٹ دعائے عہد پڑھو اور تم کیمپ میں آ جاؤ گے، اور وہ پوری زندگی جان قربان کرے، مصیبتیں جھیلے، بچے قربان کرے، اور وہ کیمپ میں ہوگا، تم ساتھ ہو جاؤ گے دونوں، میں اور تم ساتھ. کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جب تک کوئی قربانی نہیں دوں گا کیسے ہوگا؟ اچھا اب آئیے دونوں کی پرسنالٹی میں کیا فرق آئے گا؟ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو حضرت ابوذر غفاری کا. اب حضرت ابوذر تو پیک کا نام ہے، وہ پیک ہے، بالکل پیک کی بات ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن صرف سمبولزم کے اندر رہتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجہ. اور ہم لوگ بچپن سے سنتے تھے علی کا شیعہ یہ مصیبتیں جھیلتا ہے، علی کا شیعہ وہ مصیبتیں جھیلتا ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آتا یا تو علی کا شیعہ بدل گیا ہے یا اللہ کے قانون بدل گئے، نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا، سمجھ میں نہیں آتا. حضرت ابوذر کو ایگزائل کیا گیا، مدینے سے ایگزائل کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ حق بات کہتے تھے. کہا کہ کوئی ان کو خدا حافظ کہنے نہیں آیا، اہل بیت گئے خدا حافظ کہنے کے لیے. حضرت ابوذر وہاں سے چلے، مدینے سے چلے. وہ اس کی داستان بڑی عجیب داستان ہے. ایک اونٹ پہ بٹھا دیا جس کے اوپر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، نیچے سے پاؤں باندھ دیے. جب وہ سیریا میں اترے ہیں تو یہاں سے سارا گوشت غائب ہو چکا تھا. یہ سختی کیوں جھیلی ہے؟ حق بات بولی ہے ظالم کے سامنے. اچھا ہم نے کیا طے کیا ہوا ہے؟ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ کوئی چیلنج لینا ہی نہیں ہے، کوئی ٹف ٹائم لینا ہی نہیں ہے. کوئی بھی سختی، اتنی سی بھی کوئی سختی آئی، ابھی تو میں عرض کر رہا ہوں، اب یہاں کی گورنمنٹس اگر اس بات کو چیک کرنا شروع کر دیں نا کون کون زیارت پہ جا رہا ہے، تو یہ 40 کا قافلہ بھی کم ہو جائے گا. کیوں؟ لوگ کہیں گے بھئی اس کے بعد یہ چیک ہوتا ہے پھر. اچھا تم تو باتیں کر رہے تھے امام کی زیارت کے لیے ہاتھ کٹوانے میں یہ ثواب ہے اور یہ ثواب ہے، وہ کیا ہوا پھر؟ باتیں ہیں نا، باتیں تو کر لیں گے. سختی اس کو کہتے ہیں. حضرت ابوذر کھڑے ہوئے، سارا گوشت غائب. جیسے ہی سیریا پہنچے اب لوگ سمجھتے اب تو ابوذر کی زبان ختم ہو گئی، اب ابوذر یہاں خاموشی سے بیٹھیں گے. وہ سیریا میں پہنچے، کھڑے ہوئے، اچانک بولنا شروع کر دیا سیرین گورنمنٹ کے خلاف، امیر شام کے خلاف، معاویہ کے خلاف، دنیا پرست ہو، یہ ہو وہ ہو. اب وہ بڑا پریشان کہ یہ مصیبت مدینے سے نکل کے یہاں کیوں آ گئی، میری تو حکومت پلٹ جائے گی یہاں پہ. اس نے تو لوگوں کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا تھا کئی سالوں سے. اس نے دیکھا بھائی یہ ابوذر یہاں پہ کھڑا رہا، یہ تو مسئلہ بن جائے گا میرے لیے. تو ایک آدمی آیا، اس کے پاس اس کا ایڈوائزر، ہر شیطان کے ساتھ اس کے ایڈوائزر بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہر شیطان کے ساتھ. بس ایک بات میں بیچ میں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ کوشش کرنا ہم لوگ ظالم نہ ہوں، ایک اور کوشش بھی کرنا ہم ظالموں کے ایڈوائزر نہ بن جائیں. تیسرا مسئلہ، ہم ظالموں کے سیٹ اپ میں ورکرز نہ بن جائیں. کیوں؟ ظلم سے کوئی بھی تعلق ہوا تو امام کی شمشیر ہم پہ ہی چلنی ہے، وہ ظلم سے لڑیں گے. اب ظالم کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، یا ظالم خود ہوتا ہے، فاؤنڈر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، یا اس کا ملا ہوتا ہے یعنی ایڈوائزرز کا گروپ ہوتا ہے، یا اس سسٹم سے بینیفٹ اٹھانے والے ورکرز ہوتے ہیں. چیک کرنا ہم لوگ کہاں پر ہیں، چیک کرو ہم لوگ کہاں پر ہیں. اور اس کے بعد جب اس کو چیک کر لو تو پھر یہ دیکھ لینا اگر کل امام کو ظہور ہوا تو ہوگا کیا، ہونا کیا ہے. یہاں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے نا. اور میں بتا رہا ہوں ابھی مجھے خطرہ کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے ظہور ہونے کے وقت کو ریئلٹی میں ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. مثلا ان سے میں پوچھوں بھائی کل امام کا ظہور ہو گیا تو کیا ہوا، تو مجھے کچھ جواب دیں گے، بعد میں دل میں سوچیں گے کل تھوڑی ہو رہا ہے، کل تھوڑی ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دل میں سوچ رہا ہے ابھی ظہور کہاں ہو رہا ہے. اگر سوچ لے کہ واقعاً کل ہوگا، چینج نہیں کرے گا اپنے آپ کو. کیا چینج؟ جو چینج کرے گا وہ ابھی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے سوچ رہا ہے ابھی نہیں ہوگا. اس عاشور پہ ظہور چاہتے ہیں کیا؟ 5 دن میں کیا چینج کرنا چاہیں گے؟
جس دن ظہور ہو اس دن میں فجر کی نماز قضا کروں، یہ اچھا ہے؟ جس دن ظہور ہو اس دن کئی لوگوں کا مال ابھی میرے ہاتھ کے اوپر ہو، اچھا ہے؟ نہ میرے واجبات طے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میرے کتنے حج ہیں، کیا روزے ہیں، کتنے نمازیں ہیں، کیا کسی کا مال، کیا کسی کا خمس، کیا کسی کی زکوٰۃ، چھوڑ دو ابھی. اندر سے کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی نہیں ہوگا. اور پھر ابھی تھوڑی دیر کے بعد کہے گا الاجل الاجل الاجل. کیوں؟ چونکہ ہم پریکٹیکل لائف میں سختی نہیں اٹھانا چاہ رہے. حضرت ابوذر سیریا پہنچے، انہوں نے بولنا شروع کر دیا ظالموں کے خلاف. اب جو بولے تو وہاں پہ ایک ایڈوائزر تھا، وہ آیا امیر شام کے پاس، کہنے لگا کہ وہ خود امیر شام بہت تیز آدمی، ذرا سنبھل کے بول رہا ہوں، بہت تیز آدمی. اس کو پتا تھا کہ ابوذر کی زبان بند نہیں ہوگی، وہ جانتا تھا. وہ ایڈوائزر آیا، کہنے لگا میں اس کی زبان بند کر سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا مجھے مثلاً 10,000 دے دو دینار تو میں اس کو بند کر لوں گا. تو اس نے کہا جاؤ لے لو. وہ 10,000 لے کر ابوذر کے پاس آیا. اب میں کیریکٹر کا ڈفرینس عرض کر رہا ہوں، اس کو میں بھی تھوڑا سا اور بھی ایکسپلین کروں گا. حضرت ابوذر کے پاس آیا اور ابوذر سے کہا کہ ابوذر میں تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں. اب یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، مثلا جو یہ ایڈوائزر ہے یہ سمجھ رہا ہے یہ بیوقوف آدمی، یہ ابوذر سے زیادہ ہوشیار ہے. حضرت ابوذر نے جیسے ہی سنا یہ تحفہ لائے، سمجھ گئے کہ یہ کیا کہانی کرنے والا ہے. کہنے لگا یہ تحفہ کیا میرا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں تحفہ تمہارا ہو گیا. کہنے لگا بس ٹھیک ہے. وہ گئے، سٹی کا جو راؤنڈ اباؤٹ تھا، اس زمانے میں ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوتا تھا، ایک جگہ ہوتی تھی جہاں سارے غریب لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. وہاں پہ جمع ہوئے اور لوگوں کو اعلان کر دیا کہ اے لوگوں جو بھی فقیر ہے وہ آ جائے یہاں پہ، میں تقسیم کر رہا ہوں. جمع ہوئے. اب وہ جو لے کر آئے تو اس نے کہا لاؤ 10,000. اس نے 10,000 دیے. انہوں نے تھوڑی سی دیر میں سارا پیسہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. وہ دیکھتا رہ گیا، اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میرا گیم خراب ہو گیا. تو ابوذر کے پاس آیا، کہنے لگا ابوذر تم نے سارا لوگوں کو دے دیا، اپنے پاس تو کچھ رکھا ہی نہیں. تو ابوذر نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، میرے پاس ایک بیگ ہے، اس بیگ کے اندر ایک ایسی دولت ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ اتنا اسٹوپڈ آدمی تھا، کہنے لگا ابوذر مجھے بھی تو دکھاؤ وہ دولت کیسی ہے. اب یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، پاگل آدمی. کہنے لگا مجھے وہ بیگ تو دکھاؤ، اس میں ہے کیا؟ تو ابوذر نے کہا کہ ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں. اس نے دکھایا، بیگ کو کھولا تو اس میں روٹی رکھی تھی، دو بریڈ. تو اس نے ابوذر سے کہا ابوذر اس میں صرف 2 روٹی ہے؟ کہاں؟ تو کہنے لگا اس 2 روٹی سے کیا ہوگا؟ کہنے لگا ایک صبح کو کھاؤں گا، ایک شام کو کھاؤں گا. کہنے لگا پھر تو کل کا کیا ہوگا؟ ابوذر نے کہا جس نے آج دیے وہ کل بھی دے دے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. ہاں یہ پیک ہے. یہ کون سا کیریکٹر ہے؟ اب یہاں پر ہمیں ایک جملے پہ پہنچتے ہیں، وہ کیا؟ بے نیاز انسان، انڈیپینڈنٹ، آزاد. یہ ہے آزادی. ٹانگ کا گوشت کٹ گیا کوئی بات نہیں، بات تو حق کی ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں آزاد انسان. یہ ہے کیریکٹر. اس کو ہم کہتے ہیں بے نیاز انسان. خدا ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے. خدا ہمیں وہ نہیں دیکھنا چاہتا جو چند 100 کے پیچھے، 10 20 کے پیچھے، 100,000 کے پیچھے لوگوں کو دھوکہ دے دے، جھوٹ بول لے، غلط کام کر لے، حق کی بات چھوڑ دے. کیوں؟ 100 کا نقصان ہو گیا، 200 کا نقصان ہو گیا، 1000 کا نقصان ہو گیا. خدا یہ نہیں دیکھنا چاہتا. خدا ہمیں بے نیاز دیکھنا چاہتا ہے. خدا ہمیں آزاد دیکھنا چاہتا ہے. اور وہ بے نیازی اور یہ آزادی کہاں سے آتی ہے؟ جب آتی ہے جب آپ قربان کرنے کو تیار ہوں. اگر ہر چیز کی گریڈ اندر ہے، ہر چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے میرے اندر، تو پھر آزادی کہاں ہے؟ حضرت ابوذر کو ہم لوگ کتنا ریگارڈز دیتے ہیں، اور صحیح ریگارڈز دیتے ہیں. کیوں ریگارڈز دیتے ہیں؟ چونکہ آزاد انسان ہے. یہ ان بے اصطلاح شیکلز کے اندر اور چینز کے اندر نہیں ہے. اسے سب توڑ دیا ہے. اسے کوئی حق سے نہیں ہٹا سکتا، اسے کوئی خرید نہیں سکتا ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. آزاد انسان ہے، بے نیاز انسان ہے. یہ کانسیپٹ ہے آزادی کا. اب آپ دعاؤں کو دیکھیں،
اللہم ارزقنا من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا، یہاں تک تو دنیا والوں کا بھی چلے گا، اے خدایا مجھے اپنے فضل واسع سے رزق حلال اور طیب دے۔ آگے والا جملہ امپورٹنٹ ہے، لا تفقرنا الی احد بعدہ سواک، ایسا رزق دے ہم تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تزیدنا بذالک شکرا، اے خدایا اس رزق کے ذریعے سے ہمارا شکر بڑھا دے۔ وَإِلَيْكَ فَاقَةً وَفَقْرًا، ہمارا شکر بڑھا دے اور تیری طرف ہمارے فقر اور فاقے کو، ہم تیرے محتاج ہیں خدایا، اس کانسیپٹ کو ہمارے اندر بڑھا دے۔ وَأَمَّنْ سِوَاكَ غِنًى وَتَعَفُّفًا، اور تیرے سوا جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے ہمیں بے نیازی نصیب کر دے، تعفف نصیب کر۔ تعفف کیا ہے؟ عفت، جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، شرم نصیب کر دے۔ کیوں ہاتھ پھیلاؤں دوسروں کے سامنے؟ خدا کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ یہ جو عفت کا کانسیپٹ ہے، شرم کا کانسیپٹ ہے، جس کو ہم لوگوں نے بدقسمتی سے شو آف میں تبدیل کر دیا۔ میں نے آپ کو کہا ہمارے یہاں کانسیپٹ کا جو پرزم ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہے، کانسیپٹ کا پرزم اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہے۔ اب دیکھیے، خدا نے ہمیں عفت کا کانسیپٹ دیا تھا، شرم کا کانسیپٹ دیا تھا۔ شرم اور عفت کا مطلب کیا ہے؟ پیسے کی خاطر حق نہیں بیچوں گا، شہرت کی خاطر غلط کام نہیں کروں گا، پیسے کی خاطر کسی کی چاپلوسی کروں یہ نہیں کروں گا۔ یہ تھی عفت، یہ تھی شرم۔ ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ شادی پہ اگر میں نے اتنا بھی خرچہ نہیں کیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ یہ تم نے کہاں سے نکالا؟ یہ تو بنی امیہ والی ترکیبیں ہیں ساری۔ ابھی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کیا ہے؟ سب کو اپنے اسٹیٹس کی پرواہ ہے، سب کو اسٹیٹس کی پرواہ ہے۔ گاڑی ایسی ہونی چاہیے، گھر ایسا ہونا چاہیے، ویڈنگ پہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوا ناک کٹ گئی۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ ابو ذر ہیں، یہ ابو سلمان فارسی ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، یہ ان کا خاندان ہے؟ نہیں، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، ہم نے دنیا پرستوں سے سیکھا ہے۔ یہ کیریکٹر کا ڈیفرنس آ گیا۔ بس کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ پہلی بات، اموی لائے جبر، اہل بیت نے کہا نہیں، اختیار۔ اموی لائے دنیا پرستی، شہوت پرستی، اہل بیت نے کہا کنٹرول۔ کنٹرول، یہ کی پوائنٹ ہے، کنٹرول۔ کل اللہ نے موقع دیا تو اس پہ عرض کروں گا، کی پوائنٹ کنٹرول ہے۔ جو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جبر، دنیا پرستی، شہوت پرستی، ان کے کیریکٹر کیا بنتے ہیں؟ کیریکٹر لالچی، جیلس، انمیٹی۔ ادھر اگر آپ نے یہ قبول کیا کہ انسان ذمہ دار ہے، کنٹرول کرنا ہے، آخرت کے لیے کام کرنا ہے، اب کیریکٹر کیا بنے گا؟ بے نیاز، انڈیپینڈنٹ، آزاد انسان، یہ کیریکٹر بنے گا۔ اب یہ دو انسانوں کے گروپس بن گئے۔ اچھا، اب یہ والا جو گروپ ہے جس میں گریڈ ہے، جیلسی ہے، انمیٹی ہے، اس کی سوسائٹی متحد ہوگی؟ اس کی سوسائٹی میں یونٹی ہوگی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ لڑیں گے۔ اب میں ایک خطرناک بات اور عرض کر دوں آپ کہیں گے پہلے تم نے کب چھوڑا جو اب کہہ رہے ہو کہ اب ایک اور عرض کر دوں، لیکن میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں قرآن کریم سے نکال کر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ ابھی اس ملک کے اندر اس کا نام لینا بھی سخت ہے جبکہ قرآن میں ہے۔ ایک قوم ہے جس کی ہم اور آپ بہت تعریفیں کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ اتنی طاقتور ہیں، اور یہ ہیں اور وہ ہیں، سب مرے جا رہے ہیں اس کو بننے کے لیے۔ ذرا سا موقع رہ گیا کہ مسلمان سے نکل کے وہی بن جاتے، تعریفیں کر کر کے مر رہے ہیں۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے تم نے یہ قوم دیکھی ہے نا، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، تم جو اس قوم کو دیکھتے ہو تمہیں ان کے جسم ملے ہوئے سب نظر آتے ہیں، تمہیں لگے گا یہ لوگ بڑا پیکٹ گروپ ہے، ان کی انٹیگریٹی بہت زیادہ ہے، ان کے اندر الائنس ہے، یونٹی ہے بہت زیادہ۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، یہ دیکھنے میں تو بہت انٹیکٹ ہیں لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، سب کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ کیوں ہے خدایا ایسا؟
خدا فرماتا ہے، اب ایک اور آیت کریمہ سے رہتا ہوں، پہلے یہاں پہ ریزن کیا دی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ وہ قوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو سوچنے سمجھنے سے محروم ہے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ وہ قوم ہے جس کے پاس 60 سے زیادہ نوبل انعام ہوں گے، 60 سے زیادہ نوبل اس کے پاس ہیں، صحیح؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو سوچنے سمجھنے سے ڈپرائیوڈ ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے خدا اچھی بے عقل قوم ہے کہ 60 سے زیادہ نوبل پرائز ہیں اس کے پاس، تو خدا ہم سے جواب میں کیا کہے گا؟ تم سے کس نے کہا کہ میرے نزدیک اس نوبل کی کوئی ویلیو ہے؟ اب یہ ہم نہیں قبول کر پا رہے، یہ ہم نہیں قبول کر سکتے، ہمارے نزدیک ویلیو اسی کی ہے۔ ہمیں خدا کا نظام سمجھنا پڑے گا۔ میں ایک دفعہ، ابھی اپنی بات پہ واپس آؤں گا، میں ایک دفعہ مسجد سہلہ گیا کافی وقت پہلے، اس وقت مسجد سہلہ بن رہی تھی، ٹوٹی پھوٹی سی مسجد تھی۔ یہ مسجد سہلہ مشہور ہے کہ یہاں سارے انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں۔ میں وہ مسجد کے اندر گیا، ٹوٹی پھوٹی سی مسجد، برکس اس کی گر رہی تھیں، تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں تو کوئی بڑی مسجد نہیں لگ رہی ہے، لیکن یہ مسجد وہ ہے جہاں پر انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، تمام انبیاء نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے نزدیک ایک بلڈنگ مسجد سہلہ سے زیادہ مضبوط ہے۔ خدا کے نظام میں جس بلڈنگ کی اینٹیں بھی گر رہی ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی سب سے۔ اتنی اسپریچویلٹی ہم میں نہیں ہے، اتنی انلائٹمنٹ ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اس بات کو جج کریں کہ خدا کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے تم نے اس قوم کو دیکھا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں ایک اور جو سخت بات کہنے والا تھا وہ یہ ہے، اگر آپ سب مل کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ متحد ہیں۔ مل کے بیٹھنا کچھ اور ہے، دلوں کا نزدیک ہونا کچھ اور ہے۔ یہ بتاؤ دل کتنے ساتھ ہیں؟ یہ بتاؤ دل کتنے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے کتنی رسپیکٹ ہے، کتنی محبت ہے، یہ بتاؤ۔ اب میں ماڈرن ٹائم کی بات کرتا ہوں، جو ماڈرنزم، ماڈرنٹی اور وغیرہ وغیرہ باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ کس زندگی کے اندر، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہم لوگ کس طرح ہو گئے جیسے جنگل کی درخت ہیں، کلوزلی کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ آپ اس درخت کو کاٹ کے لے جاؤ، اس کے پتے پہ بھی اثر نہیں پڑے گا، البتہ لمبے ٹائم میں اثر پڑ جائے گا، دیکھنے میں لگے گا جیسے کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو ہم لوگ اس طرح ہو گئے، مل کر ہیں، دل میں نہیں ملے ہوئے۔ تحسبهم جميعا، اور کیوں ایسا ہے؟ چونکہ وہ جو سیٹ آف رولز جس کے اوپر ہماری پوری لائف چل رہی ہے، وہ سیٹ آف رول اس یونٹی تک نہیں پہنچائے گا۔ جس سیٹ آف رول کے اندر یہ ہے کہ میں نے کوئی ٹف ٹائم نہیں لینا ہے، نہیں، پھر معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا، اس طرح حل نہیں ہوتا۔ وہ دوسری کلاس ہے جس کے اندر آپ کو ٹف ٹائم بھی لینا ہوگا، سختی بھی اٹھانی پڑے گی، اور میں نے ایک کی ورڈ کہا کہ کنٹرول پہ محنت کرنی پڑے گی، کنٹرول پہ محنت کرنا۔ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ خداوند متعال فرماتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ آگ کے دہانے پر تھے، پھر خدا نے تم سب کو نجات دے دی۔ نبی سے فرماتا ہے اے نبی لو انفقتا، وہ جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا بعض اوقات مولانا اگر لوگوں کی فائنینس کو آپ اچھا کر لینا تو لوگ سب یونائٹڈ ہو جائیں گے، سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے۔ تو میں اس کو عرض کرتا ہوں یہ قرآن کریم کی آیت پڑھو، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اے نبی اگر آپ زمین آسمان کی دولتیں ان کے اوپر چھوڑ دیں اب بھی ان کے دلوں کو نزدیک نہیں لا سکیں گے، پیسے سے نزدیک نہیں آئیں گے۔ اور ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کیونکہ اس قوم کا ماڈل کیا تھا؟ اس قوم کے ماڈل نے پیسے سے اپنی انٹیگریشن بنائی تھی، تو ہم سمجھ رہے ہیں یہی ماڈل ایکسیپٹڈ ہے کہ ہمیں بھی پیسے سے انٹیگریشن بنانی ہے۔ پیسے کی انٹیگریشن نہیں آتی ہے، پیسے سے لوگ نزدیک آتے ہیں، دل نزدیک نہیں آتے ہیں، ٹائپ آف سلیوری کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر
دل نزدیک نہیں ہوتے. دل نزدیک لانے کا فارمولہ کچھ اور ہے، اور وہ ہے جو خداوند متعال نے اس طرف سے دیا ہے ہمیں کہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرو، سختیوں کے لیے تیار رہو، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھو، اور ظالم کے خلاف بولنا سیکھو. ہاں یہ جو کام کرے گا، امر بالمعروف ہوگا، نہی عن المنکر ہوگا، پھر سوسائٹی کے اندر یونٹی ہے، پھر سوسائٹی میں لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کی پوائنٹ کیا ہے آج کے لیے؟ کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، رولز اینڈ ریگولیشن میں لانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر سے عزت کا احساس آئے گا، اتنا ہی آپ کے اندر بے نیاز بننے کا احساس آئے گا. اور یہ آپ کو جو آپ لوگ کہتے ہیں نا پری ریکوزٹ ہے امام کے کیمپ میں آنے کے لیے. حضرت حر کیمپ میں آئے. کیوں؟ آزاد انسان ہے. کیا نشانی ہے آزاد انسان کی؟ کہ شمشیر اچھی چلاتا ہے؟ نہیں، یہ نشانی نہیں ہے. نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا حق امام حسین کے ساتھ ہے، ایک رات لگا دی، ایک رات میں ہی چھوڑ کے آ گئے، دیر نہیں لگائی. یہ آزاد انسان ہے. ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اتنی ڈھیر ساری اٹیچمنٹس ہیں، اور ایسی اٹیچمنٹ جس میں ایک کو چھوڑنا بھی مشکل ہے. پرابلم یہاں ہے. اس کے بعد نہ اتحاد ہوتا ہے، نہ یونٹی، اور کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یہ کہ ہم اور آپ امام کی نصرت کے لیے پہنچ جائیں گے ان ساری اٹیچمنٹس کے ساتھ، یہ تھوڑا سا مشکل ہے، قانون کے خلاف ہے. تو اب میں اور آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، غلط بات کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش مت کرو، اس میں بے عزتی ہے. عزت کے ساتھ زندگی گزارو. حق بات کہنے کے لیے ٹف ٹائم اٹھانا پڑے، اٹھا لو. حق بات کہنے کی میں نہیں کہہ رہا لوگ بدتمیز بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کریں، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، لیکن حق بات کہنے کی طاقت ہونی چاہیے. اگر میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں، کام غلط ہو رہا ہے، اور میں سید الشہداء کا چاہنے والا ہوں، تو بھئی تم میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے کہ تم یہ کہو بھئی یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے؟ اتنا تو کرو. کوئی کہے گا مولانا اگر میں نے یہ کیا تو پھر سوسائٹی مجھے چھوڑے گی؟ نہیں چھوڑے گی. شاید بائیکاٹ بھی کرے گی، شاید ماریں گے بھی. لیکن تم کیا امام حسین کا نام نہیں لے رہے تھے؟ تم نے نہیں کہا تھا کہ میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین؟ کیسے لبیک یا حسین؟ لبیک یا حسین کہوں اور خون نہ بہے. لبیک یا حسین کہوں کوئی مشکل نہیں آئے. کیسے؟ یہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا. ساری زندگی سختیاں جھیلی ہیں، ساری زندگی سختیاں جھیلی. کوئی ایک امام بتاؤ جس نے سختی نہ جھیلی ہو. میں ہمیشہ سوچتا ہوں سختی کیا ہے. میں قسم کھانے کو تیار ہوں جان دینا سخت نہیں ہے، البتہ ہم لوگوں کے لیے تو وہ بھی سخت ہے. سختی کیا ہے؟ سختی یہ ہے آپ حق پر ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. سختی یہ آپ حق پر ہیں، آپ اکیلے کھڑے ہیں. سختی یہ ہے کہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کی بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، اور آپ زندان کے اندر بیٹھے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے. یہ سختی ہے. ذلیلوں کو عزت مل رہی ہے اور امام جیل میں. ذلیل تخت پہ بیٹھ رہے ہیں اور امام زندان کے اندر. یزید تو سونے کی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے اور اہل بیت اطہار اسیر ہوئے ہوئے. یہ سختی ہے. یہ سختی اٹھاتے تھے اور قربانیاں دیتے تھے، ایک کے بعد ایک قربانی، ایک کے بعد ایک قربانی. اور میں ہمیشہ اس بات کو دیکھتا ہوں، آپ اور میں سمجھتے ہیں اس بات کو، کہ کچھ قربانیاں ہوتی ہیں ان کا ایک لیول ہوتا ہے، کچھ قربانیوں کی اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے شاید ہمارے لیے سمجھنا ناممکن ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے. مثلا ایسے ہی میں سوچتا ہوں وہ یہ کہ باپ کے لیے بھی بچہ قربان کرنا آسان نہیں ہے. باپ بیٹا قربان کرے آسان نہیں ہے، لیکن ماں قربان کر رہی ہو.
معاملہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، جذبہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ کربلا نے جسم قربان کرنا نہیں سکھایا، صرف کربلا میں صرف جسم قربان نہیں ہوئے، کربلا میں جذبات بھی قربان ہوئے، جذبے قربان ہوئے، اور ایسے انداز میں قربانی دیتے تھے۔ ہم 1400 سال ہو گئے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کتنی ڈیپتھ ہے اس قربانی کے اندر، قربانی پہ قربانی۔ تو مثال کے طور پر عزیزان محترم، آپ سید الشہداء کی عزا کے لیے آج جو تشریف فرما ہیں، ہر دن اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اس جہاد میں شرکت کرنے والے کسی مجاہد کے نام پر ہے۔ آج کا دن، کل کا دن جس مجاہد کے نام پر ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی پرسہ لینے والا بھی ہوتا ہے، کوئی پرسہ لینے والا ہوتا ہے، تو ہم اس کو پرسہ دیتے ہیں۔ آج آپ جس ماں کو پرسہ دینے آئے ہیں، اس ماں نے قربانی اتنے عجیب انداز میں دی ہے، اتنے عجیب انداز میں دی ہے کہ ہم لوگوں کو صدیاں لگ رہی ہیں اس کو سمجھنے میں کہ یہ انداز کیسا انداز ہے۔ بچے تو قربان ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں، جو بھی قربان ہوا ہے وہ بہرحال کسی کا بیٹا ہے، بہرحال کوئی قربانی دی ہے، لیکن عزیزو یہ جو قربانی اون و محمد کی قربانی ہے، یہ اتنی عجیب قربانی ہے کہ اس میں ماں بچوں سے کہہ رہی ہے کہ کل قربان ہونے میں دیر نہیں لگانا، کل پہلے تم قربان ہونا، اور تمہیں امام حسین کے لیے قربان ہونا ہے۔ یہ مائیں عجیب مائیں ہیں، یہ مائیں اپنی جذبات کو قربان کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور عزیزان محترم، ہم اور آپ اپنی تمام تر حیثیت کی کمی کے ساتھ آج موجود ہیں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو پرسہ دے دیں۔ بی بی کیا قربانیاں دے چکی ہیں، کس انداز میں قربانیاں دے رہی ہیں، ان کی قربانیوں کی داستان اتنی زیادہ ہے کہ انسان کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کر پائے گا۔ جو سید الشہداء کی قربانیاں، ان کو اگر ایک اسکیل کے اوپر لے کر آئیں خاتون کی حد میں، تو بی بی زینب امام حسین ہے، بی بی زینب امام حسین ہے۔ قربانیوں کا عجیب پہلو، اور شب عاشور کا ایک موقع بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اون و محمد کو لے کے تشریف فرما اور بیان کیا کہ بیٹا دیکھو تم علی کے اولاد میں سے ہو، تم علی کے اولاد میں سے ہو، تم میدان جنگ میں جانا، شجاعت کے جوہر دکھانا، اپنے باپ کا نام روشن کرنا، اپنے دادا کا نام روشن کرنا، تم جعفر طیار کی اولاد میں سے ہو، اور کل تم قربانی دینے جانا۔ اور عزیزو مجھے نہیں معلوم یہ جملے بی بی نے فرمائے یا نہیں فرمائے، لیکن بچوں کے رویے سے نظر آتا ہے کہ نہر کی طرف ہرگز مت جانا، تمہارا امام پیاسا ہے، تم اپنی جنگ کو دیکھو، تم دشمنوں سے لڑنے کو دیکھو۔ تو یہ دونوں فرزند بی بی کے قربانی کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزو ہمارے پاس ایک عجیب بات میں نوٹ کر رہا تھا آج بھی پڑھتے ہوئے، مجھے کہ ہمارے پاس بیان موجود ہے کہ حضرت قاسم کو کیسے الوداع کیا گیا، ہمارے پاس بیان موجود ہے کہ حضرت علی اکبر کو کیسے الوداع کیا گیا، لیکن میں بیان نہیں دیکھ پایا کہ اون و محمد کو کیسے الوداع کیا۔ گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بس بھیج دیا کہ میں نے تمہیں حسین پر قربان کیا۔ اور یہ بہن اتنا اپنے بھائی کے جذبات کو سمجھنے والی بہن ہے، اتنا زیادہ سمجھتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر زینب اون و محمد کے جانے پر روئی تو حسین کا دل دکھے گا۔
تو صرف حسین کی محافظ نہیں ہے، ان کے دل کا خیال رکھنے والی ہے. گویا جذبہ دکھایا اور کہا بچوں کو کہ چلے جاؤ، بس جہاد کرنے کے لیے چلے جاؤ. اب ہمارے پاس بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن بس ہمیں اتنا پتا ہے کہ سید الشہداء سب کے لاشیں لاتے تھے، اور جب لاشیں لاتے تھے تو بعض کے لاشیں خواتین کے پاس آتے تھے کہ وہ الوداع کرے، لیکن یوں احساس ہوتا ہے کہ اونو محمد کا لاشا خواتین کے پاس نہیں آیا. یہ لاشوں کے خیمے میں رکھ دیا گیا، کیونکہ گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان پر ماتم کرنا قبول نہ کیا کہ میں نے اپنے بھائی پر قربان کر دیا. ارے یہ تو امام حسین ابھی تشریف فرما ہے، اس سے زیادہ سخت وہ دن آیا جب 11 محرم کو بی بی کا قافلہ مقتل سے گزرا. بی بی نے اپنے آپ کو عباری سے گرایا. اب اپنے کسی بھی ماں سے پوچھو، اگر بچوں کا لاشا پڑا ہو وہ بچوں کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی، لیکن یہ زینب کبریٰ ہے، یہ امام حسین کی لاشیں پر آئی ہے، بچوں کے لاشیں پر نہیں گئی. ہم اپنے دل سے بی بی کو پرسا دیتے ہیں، بی بی پرسا آپ کو آپ کے بچوں کا ہے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. زینب نہ رو